بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم صدق اللہ العظیم۔ جی حاضرین، سامعین، ناظرین، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ جی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ تیمم کسے کہتے ہیں اور تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ کب کیا جاتا ہے، یہ کس لیے کیا جاتا ہے اور اس کے کیا مسائل ہیں، اس کی کیا ڈیٹیل ہے، اس کی کیا ہسٹری ہے، یہ مکمل تفصیل آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو دیکھیے، مذہب اسلام، ہم ہیں مسلمان، اور اللہ رب العزت نے ہماری پاکی کے لیے جو ہے وہ پانی کا انتظام وافر مقدار میں مقرر کیا ہے کہ جب بھی انسان جو ہے ناپاک ہو جاتا ہے، مثلا ہم بستری کرتا ہے اپنی بیوی سے، اپنی زوجہ سے، تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کو احتلام ہو جاتا ہے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کو وضو ٹوٹ جائے، یعنی اس کو حدث اصغر لاحق ہو جائے، ہوا خارج ہو جائے، تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ پاکی حاصل کی جاتی ہے، اور پاکی حاصل کرنے کا اصل طریقہ کیا ہے؟ غسل کرنا، یعنی نہانا۔ آگے جو ہیں وہ غسل کے مسائل بھی میں انشاءاللہ العزیز بالترتیب بیان کروں گا کہ غسل کرنے کے فرائض کتنے ہیں، غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، اور اس کا کس سے کیا جاتا ہے، کس سے نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ساری مکمل ڈیٹیل میں آپ کو اپنے اس چینل پہ بتاؤں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی آپ کو ویڈیو مل سکے۔ تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تیمم کسے کہتے ہیں، یہ کب کیا جاتا ہے، کس لیے کیا جاتا ہے۔ تو تیمم اس وقت کیا جاتا ہے ناپاکی سے دوری کے لیے، یعنی پاکی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ تیمم کیا جاتا ہے۔ یعنی جب بندہ ناپاک ہو جاتا ہے، ہم بستری کرنے سے یا احتلام ہو جاتا ہے، تو اس وقت کیا کیا جاتا ہے؟ تیمم، یعنی پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ تو پاکی حاصل کرنے کا اصل ذرائع اور طریقہ یہی ہے کہ پانی سے پاکی حاصل کی جائے۔ جب پانی میسر نہ ہو، پانی نہ مل سکے، یا پانی تو میسر ہو اور انسان کے بس میں نہ ہو، انسان کی قدرت میں نہ ہو، اختیار میں نہ ہو، تو اس وقت کیا کیا جاتا ہے؟ تیمم کیا جاتا ہے اور پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ اور یہ پاکی آپ غسل کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور وضو کے لیے بھی آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں تیمم سے۔ یہ مذہب اسلام جو ہے یہ آسان مذہب ہے۔ آج اگر مذہب کو مشکل ترین بنا دیا تو ہم نے خود بنا دیا ہے۔ جب ہم دین سے، مذہب سے، اسلام سے ناواقف ہوں گے تو ہمارے لیے مذہب اسلام کیا ہوگا؟ مشکل ترین لگے گا، وگرنہ مذہب اسلام بالکل معتدل مذہب ہے، معتدل شریعت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معتدل شریعت ہے، اس میں سختی نہیں ہے۔ یہ بالکل مذہب اسلام معتدل شریعت ہے، اور مذہب اسلام جو ہے اس میں آسانیاں ہیں۔ یہ جو ہمیں مشکل نظر آتی ہے تو یہ ہماری دین اور مذہب اسلام سے کیا ہے؟ ناواقفی ہے۔ جب ہم مذہب اور دین اور اسلام سے واقفیت حاصل کریں گے تو ہمیں کوئی کسی مسئلے پر عمل کرنے میں کوئی دقت اور مشقت نہیں ہوگی۔ تو جب بندے کو ناپاکی ہو جائے اور طہارت حاصل کرنی ہو تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ بندہ پانی سے طہارت حاصل کرتا ہے۔ اصل میں پانی سے طہارت حاصل کرتا ہے۔ اگر پانی نہ ہو، پانی ہو مگر قدرت نہ ہو، یا پانی ہو مگر وہ خود استعمال کرے تو اس کی جان کو خطرہ ہے۔ مثلا بیمار ہے، مریض ہے، جس کی وجہ سے وہ اگر استعمال کرتا ہے تو اس کی جان کو خطرہ ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ شریعت نے تیمم رکھا ہے۔ تیمم کا معنی کیا ہوتا ہے اور اس اصطلاح فقہ میں اس تیمم کسے کہتے ہیں؟ تیمم کا لغوی معنی ہوتا ہے ارادہ اور قصد کرنا، ارادہ اور قصد کرنا۔ اور اصطلاح فقہ میں کہتے ہیں کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے 2 ضربیں لگانا، یعنی ایک ضرب چہرے پر اور ایک ضرب جو ہے وہ کونیوں تک، یعنی بازوں تک لگانی ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ میں ابھی بتانے والا ہوں۔
آپ صبر کیجئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تیمم کیا کس سے جاتا ہے؟ تیمم پاک مٹی سے کیا جاتا ہے۔ تیمم پاک مٹی سے کیا جاتا ہے، یا مٹی کی جو ہم مثل ہو، مشابہ ہو، اس سے تیمم کیا جاتا ہے۔ اگر مٹی کی ہم مثل یا مٹی کی قسم سے نہیں ہے تو اس سے تیمم کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مٹی کے جو ہے نا غبار، وہ اگر کسی چیز پر پڑی ہو جس سے تیمم نہیں ہوتا تو اس کے اوپر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں تیمم کا طریقہ کیا ہے، تیمم کس طرح کیا جاتا ہے، کیا وضو کے لیے تیمم ہو سکتا ہے یا نہیں، یا غسل کے لیے تیمم ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو سنیے، تیمم غسل اور وضو دونوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ کیا ہے؟ تیمم وضو اور غسل دونوں کے لیے کیا جا سکتا ہے، پانی کی عدم موجودگی میں، یا پانی ہو مگر قدرت نہ ہو، یا استعمال کرنے سے اپنی جان کو خطرہ ہو، بیمار ہو، فالج ہو جانے کا خطرہ ہو، یا سردی کے موسم میں زیادہ ٹھنڈ ہو اور بندہ بیمار ہونے کا خطرہ ہو بندے کو، تو پھر تیمم کرتے ہیں۔ تو تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا مسنون طریقہ کیا ہے، یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ تو اس کے لیے تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پاکی کا ارادہ کرنا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پاک ہونے کا کیا کرتا ہوں؟ ارادہ کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد تیمم کے لیے 2 ضربیں ہیں، 2 ضربیں۔ ایک ضرب جو ہے وہ آپ نے زمین پر، یا زمین کی ہم مثل جو چیزیں ہیں ان پر ایسے زمین کے اوپر آپ نے ہاتھوں سے ان کو زمین کے اوپر مارنا ہے، ایسے مار کر پھر ہاتھوں کو جھاڑ کر، پہلی ضرب لگا کر ہاتھوں کو جھاڑ کر آپ نے چہرے پر مار لینا ہے، پورے چہرے پر، پورے چہرے کے اوپر مارنے کے بعد پھر آپ نے دوسری ضرب زمین پر یا زمین کی ہم مثل چیزوں پر مار کر ہاتھوں کو جھاڑ کر پھر آپ نے کونیوں جو ہے نا بازوؤں کے اوپر پھیرنا، پہلے دائیں ہاتھ پر نیچے کی طرف سے شروع کرنا ہے، ایسے شروع کرتے کرتے کونی تک جانے کے بعد پھر اوپر کی طرف، پھر جو ہاتھ کے دائیں ہاتھ اس کی پشت کے اوپر پھیرنا ہے، پھر اسی طرح بائیں ہاتھ کے نیچے سے شروع کر کے پھیرتے پھیرتے آخر کونی تک پھیرنے کے بعد پھر آپ نے اوپر پھیر دینا۔ تو یہ ہو گیا تیمم۔ تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے، دوبارہ سن لو، پہلے نیت کرنا ہے، نیت کرنے کے بعد آپ نے زمین پر ہاتھ مارنا ہے، دونوں ہاتھ مار کر آپ نے ہاتھوں کو جھاڑ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے پورے چہرے پر مسح کرنا ہے ایسے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح آپ نے دوبارہ زمین پر ہاتھ مارنا ہے، زمین پر ہاتھ مارنے کے بعد آپ نے کونیوں یہاں سے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے نیچے ایسے ہاتھ پھیرنا ہے کونی تک، پھر اسی طرح دائیں ہاتھ کی پشت پر آپ نے ہاتھ پھیرنا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا، ایک ہاتھ کا۔ دوسری طرح پھر اس طرح بائیں ہاتھ کے نیچے سے پھیرتے پھیرتے کونی تک، پھر کونی سے ہاتھ کے اوپر والے حصے پر پھیرتے پھیرتے آخر تک آپ نے پہنچا دینا۔ تو یہ کیا ہوا، تیمم کا طریقہ۔ تیمم جو ہے وہ وضو کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، اگر پانی میسر نہ ہو تو غسل کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور جب پانی مل جائے، پانی پر قدرت ہو جائے تو اس وقت کیا کرتے ہیں، اس وقت تیمم جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر بندہ ایسی صورت میں ہے کہ بندے کے پاس پانی ہے مگر تھوڑا ہے، اس سے غسل نہیں ہو سکتا، تو صرف وضو کر لے، بس صرف وضو کر لے، غسل کرنا ضروری نہیں۔ یہ تھوڑا سا پانی ہے مگر وہ انسان کی ضرورت کے لیے اگر اس سے وضو یا غسل کرتا ہے تو انسان کی جو ہے بھوک جو ہے پیاس نہیں بجھتی ہے، اس کے پاس پانی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی۔ جو بات سمجھ نہ آئے، جو سوال پوچھنا ہو، ہاں ایک سوال رہ گئی ہے، سوال یہ ہے کہ پانی کی جو ہے مدت وہ کہاں تک، کہاں سے نہ ملے تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا فقہ میں یہ لکھا ہے کہ 1 میل یا اس سے زائد فاصلے پر، یعنی مشقت سے پانی لانا ہو تو اس میں تیمم کرنا ہوتا ہے، یعنی 1 میل یا اس سے زائد کے فاصلے پر اگر پانی ہو تو پھر جو ہے تیمم کیا جاتا ہے، یعنی اس وقت وضو نہیں کیا جاتا پانی سے بلکہ تیمم کیا جاتا ہے، یعنی 1 میل یا اس سے زائد فاصلے پر ہو پانی اور مشقت کے ساتھ لانا ممکن ہو تو پھر جو ہے وہ پانی لانا نہیں ہے
بلکہ جو ہے وضو تیمم کر کے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، آپ تمام کام کر سکتے ہیں۔ جب پانی مل جائے گا تو پھر تیمم بھی ٹوٹ جائے گا اور وضو والا تیمم بھی ٹوٹ جائے گا، غسل والا تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی بات جو ہے رہ گئی ہو، آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ والسلام۔